بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک کلپ بہت وائرل ہو رہی ہے اور ہمارا ایک مخصوص طبقہ جو ہمارے بریلوی حضرات کا ہے وہ اس کو اور زیادہ وائرل کر رہا ہے۔ آپ پہلے ان صاحب کی تقریر سنیے، بہت جوشیلے انداز میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو اناؤنسر ہیں، جو اینکر ہیں، وہ ان کو علامہ کا بھی لقب دے رہے ہیں۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کے عالم ہیں اور ان کی اس بات کو وہ کس درجے پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ذرا سنیے ان کو۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے مفتی اعظم ہند کو حافظ بنایا، اعلیٰ حضرت نے اپنے بیٹے حجت الاسلام کو حافظ بنایا، حجت الاسلام نے اپنے بیٹے مفسر اعظم ہند ابراہیم رضا کو حافظ بنایا، ابراہیم رضا خان نے اپنے بیٹے تاج الشریعہ کو حافظ بنایا۔ وہ تو ارٹ بڑھاپے میں حافظ بنے۔ اعلیٰ حضرت تو جب عالم فاضل بن کے دین کی خدمت کرنے لگے تو وصال سے پہلے وہ 1 مہینے میں حافظ بنے، پر ان کے باپ مفتی نقی علی خان نے حافظ نہیں بنایا، چونکہ صرف گورا حافظ بننا کمال نہیں ہے، علم دین سیکھنا، عالم دین بننا، فقیہ بننا، یہ کمال کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ابھی جو صرف حفظ پہ زور دیا جا رہا ہے، یہ جاہل حافظ کو جو پیدا کیا جا رہا ہے، اس کے اتنا مسائل اس کو معلوم ہے، نہ دین اس کو معلوم ہے، نہ اس کو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اسی لیے تو داڑھی ہے نماز نہیں ہے، ٹوپی ہے نماز نہیں ہے۔ داڑھی مونڈا لے، داڑھی مونڈنا اتنا بڑا حرام نہیں ہے جتنا بڑا حرام نماز پنجگانہ چھوڑنا ہے۔ آپ نے ان صاحب کو سنا، یہ جو اینکر ہیں ان کے بقول علامہ بھی ہیں، یعنی اچھی خاصی ان کو نالج ہے، اسی لیے وہ علامہ ان کو کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سنا کہ صرف کورا حافظ بننا کمال نہیں ہے، عالم دین بننا کمال ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں افسوس ہوا کہ آج کل جو جاہل حافظ کو پیدا کیا جا رہا ہے یہ سب غلط ہے، اور آگے وہ اس پر کچھ مسلک اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے متعلق جو علماء اکابر ان کے گزرے ہیں ان کی مثالیں بھی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ساری باتیں جو وہ کر رہے ہیں اس حد تک کہ حافظ بننے کے بعد داڑھی کٹوانا ہم مانتے ہیں کہ غلط ہے، گناہ کی بات ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ داڑھی کٹوا لیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اور یہ سب ہم اس کو غلط کہتے ہیں سرے سے۔ شریعت اس کو غلط کہتی ہے کہ ایک حافظ بننے کے بعد داڑھی کٹوائے۔ بھئی یہ تو حافظ کیا کوئی بھی کٹوائے تو غلط ہے، گناہ کوئی بھی کرے وہ غلط ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ صرف حافظ بننا کمال نہیں ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ آج کل جو جاہل حافظ تیار کیے جا رہے ہیں یہ غلط ہے، اس سے ہم متفق نہیں ہیں۔ آپ کی یہ بات شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف اور واضح حدیثوں کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے اور دلائل کی روشنی میں لکھی ہے کہ قرآن کریم کا حافظ بننا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حافظ قرآن چاہے قرآن کریم کو سمجھے یا نہ سمجھے، بغیر سمجھے حافظ قرآن کا حافظ بن جانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں مسلسل اور مستقل بہت ساری روایتوں میں حافظ قرآن کی فضیلتیں آئی ہیں، مجھے وہ ساری فضیلتیں نہیں بتلانی، صرف یہ بات بتلانی ہے کہ قرآن کریم کو ہم سمجھ کر کے پڑھے تو بھی ثواب ملتا ہے، اور بغیر سمجھے قرآن کریم کو پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ بات مارکیٹ میں پھیلانا بالکل غلط ہے کہ قرآن کریم کو اگر ہم بغیر سمجھے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے ہم منع نہیں کرتے، یہ ضروری چیزیں ہیں، لیکن قرآن کو بغیر سمجھے اگر کوئی پڑھے، آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی کمال نہیں اور یہ سب جاہلانہ حرکتیں ہیں، یہ سب بالکل غلط ہے۔ اس پر میں ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 2910 نمبر کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ آگے فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، کہ ایک نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ 10 عطا فرماتے ہیں۔ آگے حضور نے کیا فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک حرف ہے، بلکہ
अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। यह हुई हदीस और उसका तर्जुमा। दुनिया के तमाम मुफस्सिरीन ने अलिफ लाम मीम के तर्जुमे और तफसीर में यह लिखा है अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, कि अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अब आप गौर करें, यह बात हर आदमी की समझ में आ सकती है कि अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है। और इस रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह की किताब का एक हर्फ पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 10 नेकी अता फरमाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, अलिफ लाम मीम एक साथ लिखा हुआ है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं मिसाल दे करके कि अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग और मीम अलग। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो लफ्ज पढ़ने पर भी जिसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, अल्लाह ताला आपको नेकी अता फरमाएंगे। और अलिफ लाम मीम कहने पर आपको 30 नेकियां मिलेगी। यह हुजूर ने मिसाल देकर के वाज़े किया है। जब अलिफ लाम मीम पढ़ने पर नेकी की बात हुजूर फरमा रहे हैं और इसका मतलब कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर्फ भी अगर हम पढ़ेंगे कुरान का, जिसका तर्जुमा हम नहीं जानते, जिसका मतलब हम नहीं जानते, जिसकी तफसीर हमको नहीं आती, उसके पढ़ने पर भी अल्लाह ताला हमें सवाब अता फरमाएंगे। तो इसलिए ऐसी बात मार्केट में नहीं करनी चाहिए कि कुरान को बगैर समझे पढ़ना बेसूद है, कुरान को बगैर समझे पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। ये खामखा की बात है। आज भी मुसलमानों के घरों में ये माहौल है कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुरान करीम का हाफिज बने, और आप सबको अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाना भी चाहिए। इसकी बड़ी फजीलतें हैं, मुझे उस पर बात नहीं करनी वरना ये क्लिप लंबी हो जाएगी। अल्लाह ताला गलत बातों को फैलाने से हम सब की हिफाजत फरमाए और दीन की सही तबलीग जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें करने की है